عید قربا کے موقع پر خون، آلائشیں، کھال وغیرہ کی صورت میں بہت سا ایک میٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب حکومتی ادارے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے، تو لیکن اتنی زیادہ ترکیب ہو نہیں پاتی۔ تو عید قربان کے حوالے سے اور پھر اوورآل صفائی کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیے، صفائی وہ سنت ہے، اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا۔ ہم جب ابتدائے اعلان نبوت کی بات کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، تو تقریباً ہر بندہ جانتا ہے جس کا مذہبی شغف ہے اور مطالعے کا شغف ہے، وہ کہتا ہے جی پہلی وحی تھی اقرا، پڑھنے کے بارے میں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ لیکن یہ پتہ ہے کہ دوسری تیسری وحی کون سی تھی؟ پہلی تو ہے تعلیم کے بارے میں، آپ یقین کیجئے جو دوسری یا تیسری وحی تھی وہ صفائی کے بارے میں تھی۔ سبحان اللہ۔ سورہ مدثر، یہ سب سے جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی نا، یہ ان میں سے ہے۔ اور سورہ مدثر یوں نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے، تو آپ نے آواز سنی، یا محمد انک لرسول اللہ، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آسمان و زمین کے درمیان حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، بہت عظیم ان کا وجود۔ تو آپ جو ہے اس سے خوفزدہ ہو کے گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دیں، تو انہوں نے چادر آپ کو اوڑھا دی۔ اس وقت وہی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے ڈر سناؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ دوسری یا تیسری وحی ہے، یعنی دوسری تیسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے صفائی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین سنتوں میں سے ہے۔ صفائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پسند تھی۔ کیسے؟ اگر صرف آپ مسواک کے اوپر غور کر لیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مسواک فرماتے تھے، آج کے زمانے کے یہ جو ڈاکٹر صبح اور شام میں برش کرنے کا کہتے ہیں نا کہ 2 ٹائم ہونا چاہیے، وہ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ہیں اتنی مسواک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاگنے کے بعد پہلا کام مسواک، گھر سے نکلتے ہوئے مسواک، تلاوت قرآن کے لیے مسواک، کھانے سے پہلے مسواک، رات کو سونے سے پہلے مسواک، کسی سے ملنے کے لیے جانا تو مسواک، یعنی ایک دن کے اندر 10-12 مرتبہ مسواک کرنے کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے کہ میری امت پہ اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا مسواک کرنا۔ مسواک کیا ہے؟ مسواک کا مطلب کیا صرف لکڑی کے ایک ڈنڈی کو جو ہے یوں کر لینا ہے؟ بیسیکلی تو صفائی مقصود ہے نا، اس کا اصل مقصد ہی صفائی۔ پھر صفائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ کرنے والے بھی پیارے ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے بھی پیارے ہیں۔ اب آپ دیکھیں توبہ کرنا کتنا بڑا کام، توبہ کے بارے میں جو توبہ کے فضائل اور عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ صفائی کو رکھا۔ توبہ والے بھی خدا کو پیارے اور صفائی رکھنے والے بھی خدا کو پیارے۔ دنیا میں اس وقت سب سے صاف ستھرے ملک کون سے ہیں؟ یورپ کے، ٹھیک ہے نا، یورپ کے ملک دنیا میں سب سے زیادہ صاف ستھرے ہیں۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں نا کہ یورپ کے اندر صفائی آئی کہاں سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ جو ہے یہ دنیا کے گندے ترین ممالک کا مجموعہ تھا۔ ایون کہ یہ جو لندن ہے، پیرس ہے، یہاں پر کوڑا کرکٹ، کچرا، گندگی، گندا پانی کھڑا ہے، نہانا منع، نہانے پہ پابندی، لوگ میلے کچیلے، چوہے دوڑ رہے ہیں، یہ حال تھا۔ جب مسلمان یہاں اسپین میں پہنچے تو تب صفائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یورپ کے اندر صفائی لانے والے مسلمان، دنیا کا سب سے صاف ستھرا جو شہر اور ملک تھا، سب سے صاف ستھرا ملک اسپین تھا اور سب سے زیادہ صاف ستھرا شہر جو وہ قرطبہ تھا۔
اور یہ تب صاف ہوا تھا کہ جب یہاں پر مسلمان آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا جو صفائی والا حکم ہے اس پر پوری ول کے ساتھ عمل کروایا تھا، تب یہ صفائی شروع ہوئی تھی اور تب پورے یورپ کے اندر صفائی آنا شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیوں تک اسلام کا جو صفائی کا حکم ہے یہ اس پہ بڑے بھرپور طریقے سے عمل ہوتا رہا۔ یہ تو بعد میں پتہ نہیں کہاں سے یہ جہالت اور یہ عجیب قسم کی چیزیں آ گئیں کہ صفائی جو ہے وہ پس پشت ڈالی ہوئی ہے اور ایک عجیب و غریب سی صورتحال بنتی ہے۔